ذرا سوچیں، آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنے اگلے قدم کے لیے پرجوش ہیں، لیکن پھر وہ مرحلہ آتا ہے فائنل سیٹلمنٹ کا، جو ان عام غلطیوں کو بے نقاب کرتی ہے جن میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ صرف قانون جاننے کی بات نہیں ہے نا، یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کی بھی بات ہے۔ کمپنیاں اکثر کارکنوں کی جلد بازی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے پھندے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ حساب کس تنخواہ پر ہوگا، بیسک پر یا مطلب جو ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے اس پر؟ اور دیکھیں، یہی وہ پہلی جگہ ہے جہاں کارکن نقصان اٹھا سکتا ہے۔ قانون بالکل واضح ہے، حساب ہمیشہ آپ کی کل تنخواہ یعنی ٹوٹل سیلری پر ہوگا۔ اچھا؟ جی، جس میں آپ کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ رہائش، ٹرانسپورٹ سب کچھ شامل ہے۔ مثلاً اگر آپ کی بیسک تنخواہ 2000 ریال ہے لیکن کل 3000 بنتی ہے تو حساب 3000 پر ہی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہو گیا، لیکن پھر پیسے ملنے کا مرحلہ آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کمپنیاں کہتی ہیں ابھی سارے پیسے نہیں ہیں، قسطوں میں لے لو۔ بالکل، صحیح رقم کا حساب لگا لینا تو آدھی جنگ ہے۔ اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کمپنی آپ کو رقم دیتی کیسے ہے، اور ذریعہ کے مطابق قسطوں میں ادائیگی کی پیشکش کرنا سراسر غیر قانونی ہے۔ اچھا؟ جی، کمپنی پر لازم ہے کہ وہ آپ کو پوری رقم ایک ساتھ ایک ہی بار میں ادا کریں، چاہے آپ نقل کفالہ کروا رہے ہوں یا ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں۔ ایک منٹ، اگر قانون کارکن کے حق میں اتنا واضح ہے تو پھر اتنے زیادہ لوگ یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی حساب ہی دیتی ہی نہیں؟ مطلب یہاں کوئی اور بڑی گڑبڑ ہے؟ جی، اور یہ سب سے بڑا اور خطرناک جال ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کارکن اپنا حق مانگنے جاتا ہے تو کمپنی ایک کاغذ سامنے رکھ دیتی ہے۔ کیسا کاغذ؟ ایک ایسا کاغذ جس پر کارکن کے دستخط ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سارا حساب وصول کر لیا ہے۔ نے خود دستخط کیے تھے، یہ تو بڑی چالاکی والی بات ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ قانون ثبوت مانگتا ہے اور آپ کے دستخط ایک بہت بہت مضبوط ثبوت ہیں۔ سوچیں، نوکری کا آخری دن ہے، آپ جلدی میں ہیں اور ایچ آر کا کوئی بندہ آ کر کہتا ہے بس اسے ایک آخری فارم پر سائن کر دیں۔ اور اسی افراتفری میں وہ آپ سے کسی خالی کاغذ پر یا کسی اور دستاویز کے ساتھ یہ رسید بھی سائن کروا لیتے ہیں۔ بالکل، اس وقت دھیان نہیں ہوتا، لیکن بعد میں یہی دستخط آپ کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس جال میں پھنس جائے یا اس سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کمپنی پیسے نہیں دے رہی تو آخری راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، ذریعہ بہت واضح مشورہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے نقل کفالہ کروایا ہے اور 15 دن کے اندر پرانی کمپنی نے آپ کا حساب کلیئر نہیں کیا تو فوراً قانونی کارروائی کریں۔ نئے کفیل کے پاس جانے کے بعد؟ جی، نئے کفیل کے پاس جانے کے بعد پرانے کفیل سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ویڈیو کے مطابق اگر آپ نے کسی ایسی دستاویز پر دستخط نہیں کیے تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ کی جیت تقریباً یقینی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ 1، حساب کل تنخواہ پر ہوگا۔ صحیح۔ 2، ادائیگی ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ 3، کسی بھی انجان کاغذ پر کبھی دستخط نہ کریں۔ بالکل۔ اور 4، اگر حق نہ ملے تو قانونی کارروائی سے نہ گھبرائیں۔ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ معلومات کارکنوں کو بااختیار بناتی ہیں۔ یہ صرف پیسے بچانے کا معاملہ نہیں بلکہ یہ سمجھنے کا ہے کہ آپ کے استحصال کو روکنے کے لیے ایک نظام موجود ہے۔ بس آپ کو اسے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک خالی کاغذ پر کیا گیا ایک دستخط کسی کے مہینوں یا سالوں کے قانونی حق کو ختم کر سکتا ہے تو ہماری پیشہ ورانہ زندگی میں اور کون سے ایسے چھوٹے انتظامی کام ہیں جن کے نتائج ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑے اور گہرے ہو سکتے ہیں؟